فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ پیج نمبر 143 ہے۔ کہا پیارے بیٹے، دشمن کا مقابلہ کرنے اور اسے زیر کرنے کے لیے تمہارا ہتھیار خوش کلامی ہے اور اس سے تمہاری رضامندی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو، تمہارے دل کی بات اس پر ظاہر ہو جائے گی، وہ سنبھل جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 5، پیج نمبر 393۔ بریکٹ میں قول مؤلف ملاحظہ ہو، عنوان انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، خاطر مدارات۔ حدیث کا نمبر ہے 2566۔ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، حکمت 172 سے 435۔ تین چیزوں کے ساتھ تین چیزیں وابستہ ہوتی ہیں۔ زمانے کی دشواریاں ان لوگوں پر جن کے آلات و اوزار مکمل ہوتے ہیں۔ محرومی کا غلبہ ان لوگوں پر جو اپنی صنعت و کاریگری میں پیش کام ہوتے ہیں۔ نمبر 3، عوام کی دشمنی ان لوگوں کے ساتھ جو صاحبان علم معرفت ہوتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 345۔ قول مؤلفہ ملاحظہ ہو، جہالت باب، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ نیز عیب باب، جو شخص جس چیز سے آشنا ہوتا ہے اس کو عیب لگاتا ہے۔ پیج نمبر 144 ہے۔ حدیث نمبر ہے 2567۔ دشمنی کے بارے میں متفرق احادیث۔ مومن کی نصرت کے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے کام انجام دیتا رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 75، پیج نمبر 320۔ تیرے لیے اللہ کی نصرت ہی کافی ہے کہ تو اپنے دشمن کو اس حال میں دیکھے کہ وہ تیرے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 136۔ قریبی رشتہ داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ڈنگ سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، جس کا فائدہ تمہارے نقصان میں ہو وہ ہر حالت میں تمہاری دشمنی کے درپے رہتا ہے۔ جس کی کوشش کمزور ہوتی ہے اس کی ضد زوردار ہوتی ہے۔ جو اپنی کوشش پر سوار ہو جاتا ہے وہ اپنی ضد پر قابو پا لیتا ہے۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور دل عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، یہ 145 پیج مکمل ہو گیا۔ فصل نمبر 10، پیج نمبر 146، عذاب۔ حدیث نمبر ہے 2568۔ ہیڈنگ ہے عذاب۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 3 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا۔ اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں دلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو ان پر دنیا میں عذاب کرتا۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 115 ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس خوان کو تم پر ضرور نازل کروں گا، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کافر ہوگا تو میں اس کو یقیناً ایسے سخت عذاب کی سزا دوں گا کہ ساری خدائی بھی میں کسی پر ایسا سخت عذاب نہ کروں گا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ بس ہم نے اس بستی والوں کا بڑی سختی سے حساب لیا، انہیں برے عذاب کی سزا دی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ بس جن لوگوں نے کفر کیا ہم پر
ہم ان پر دنیا و آخرت میں سخت عذاب کریں گے۔ حدیث شریف ہے اللہ تعالیٰ 6 گروہوں کو 6 وجوہات کی بنا پر عذاب کرے گا۔ نمبر 1، عربوں کو تعصب کی بنا پر، 147 پیج ہے۔ نمبر 2، زمینداروں کو تکبر کی وجہ سے۔ نمبر 3، حکام کو ظلم و جور کی بنا پر۔ نمبر 4، تاجروں کو خیانت کی وجہ سے۔ نمبر 5، دیہاتیوں کو جہالت کی وجہ سے۔ چھٹی چیز کا ذکر نہیں ہے، بریکٹ میں لکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 73 پیج نمبر 252، جلد 75 پیج نمبر 339، جلد 72 پیج نمبر 190، جلد 78 پیج نمبر 59۔ اللہ تعالیٰ 6 قسم کے لوگوں کو 6 وجوہات کی بنا پر عذاب کرے گا۔ عربوں کو تعصب کی وجہ سے، زمینداروں کو تکبر کی وجہ سے، حکام کو ظلم و جور کی وجہ سے، فقہا کو حسد کی وجہ سے، تاجروں کو خیانت کی وجہ سے، دیہاتیوں کو جہالت کی وجہ سے۔ حضرت علی علیہ السلام فروغ کافی جلد 8 پیج نمبر 163۔ اقوال مؤلف علامہ محمد حسین طباطبائی نے اپنے تفسیر المیزان میں قرآن مجید میں عذاب کے معنی کے بارے میں گفتگو کے عنوان کے تحت تحریر فرمایا کہ قرآن مجید نے اپنے رب کو بھلا دینے والے کی روزی اور معیشت کو تنگی شمار کیا ہے، خواہ ظاہری لحاظ سے ہماری نظر میں وہ کتنا ہی کشادہ و وسیع کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد باری ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً فُسَقًا، یعنی جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی۔ قرآن مجید مال و اولاد کو عذاب کے زمرے میں شمار فرماتا ہے کہ جبکہ ہم نے ان چیزوں کو بہت بڑی اور مبارک نعمات خیال کرتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے یعنی ان کے مال اور ان کی اولاد۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 85 کا ترجمہ ہے کہ ان کے مال اور ان کی اولاد کی کثرت تمہیں حیرت و تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے مال و اولاد کی بدولت ان کو عذاب میں مبتلا کرے اور جاکنی کے وقت بھی یہ کافر کے کافر ہی رہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر کے سلسلے میں حقیقت امر بھی یہی ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آدم سے کہا اے آدم تم اپنے اہلیہ سمیت بہشت میں رہو۔ انسان کی خوشی، غمی، مسرت، حزن، رغبت، خوف، عذاب اور نعمتیں ان سب کا دار و مدار اس چیز پر ہے جسے وہ اپنے لیے سعادت یا بدبختی سمجھتا ہے۔ یہ تو ہوئی پہلی بات۔ اس کے علاوہ نعمت یا عذاب اور اس سے ملتی جلتی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ گویا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق روح سے ہوتا ہے جبکہ بعض کا تعلق جسم سے۔ روح کے لیے بھی سعادت و بدبختی ہوتی ہے اور جسم کے لیے بھی۔ پیج نمبر 149 ہے۔ نیک بختی اور شقاوت ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر حیوان و انسان بلکہ ہر چیز کی 2 صورتیں ہیں۔ یہ ہوئی دوسری بات۔ مادی و دنیا پرست انسان جس نے اپنے آپ کو اخلاق الہی کے سانچے میں نہیں ڈالا، نہ ہی آداب الہی سے بہرہ مند ہوا، وہ مادی سعادت ہی کو اصلی سعادت سمجھتا ہے۔ روحانی سعادت جو معنوی سعادت ہوتی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا اور ہمیشہ مال و اولاد، جاہ و جلال اور حکمت و اقتدار ہی کو اہم جانتا ہے۔ وہ اگرچہ ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے پھر بھی اس کا اصلی مطمئن نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان دنیاوی لذتوں اور نعمتوں میں ہمیشہ کھویا رہے جن کی اس کا تخیل اس کے لیے تصویر کشی کرتا ہے۔ پھر جب وہ ان میں سے کسی ایک کو حاصل کر لیتا ہے تو ہزاروں رنج و غم اس کے ہمراہ ہوتے ہیں، یعنی دیگر تمام لذتیں اسے حاصل کیوں نہیں ہوئیں جب تک وہ اپنی تمام آرزوؤں کو حاصل نہیں کر پاتا۔ حضرت و بے قراری کا شکار رہتا ہے، جب کسی ایک مقصد کو حاصل کر لیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو وہ چاہتا تھا وہ تو اسے نہیں ملا کیونکہ اس میں ہزاروں عیوب و نقائص ہوتے ہیں، ساتھ ہزاروں رنج و آلام اور ان اسباب کا فقدان ہوتا ہے جن اسباب پہ اسے تکیہ تھا، بس اس کا دل اس سے بالاتر کسی چیز میں نہیں لگتا جس میں دل کو اطمینان و سکون ملتا ہو۔ یہ بھی اس کے لیے حسرت کا موجب ہوتا ہے۔ اس طرح وہ جن چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے ان سے بھی پریشان رہتا ہے کیونکہ ہمیشہ بہتر سے بہترین تلاش میں مصروف رہتا ہے تاکہ اس طرح اپنے دل کی پیاس کو بجھا سکے۔ پھر جو چیز اسے حاصل نہیں ہو پاتی اس پر احساس رنج و الم اور احساس سے اظہار حسرت کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا حال ان چیزوں کے بارے میں جو اسے مل جاتی ہیں یا جو اسے نہیں مل پاتی۔ لیکن قرآن مجید کا یہ پیج نمبر 150 میں پڑھ رہی ہوں۔ لیکن قرآن مجید کا نظریہ یہ ہے کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کی دائمی روح، دوسری چیز اس کا تغیر پذیر مادی بدن۔ وہ اسی صورت میں اپنے رب کی طرف لوٹ جائے گا۔ جہاں تک دائمی چیزوں کا تعلق ہے تو وہ تو اس کے ساتھ کسی طرح کی کمی و بیشی کے بغیر ہی رہیں گی، لہذا جن چیزوں میں
فقط روح کی سعادت پائی جاتی ہے، مثلا علم وغیرہ، تو وہ اس کے لیے باعث سعادت ہوگی۔ اللہ حاضل قیاس جن میں جسمانی روح سعادت اکٹھی ہوتی ہے، جیسے وہ مال و اولاد جو اسے یاد الہی سے غافل نہیں کرتے اور زمین میں ہمیشہ رہنے کا موجب بنتے ہیں، وہ بھی سعادت ہوگی، بلکہ بہترین سعادت۔ اسی طرح جن چیزوں میں بدن کی بختی اور بدبختی اور نقص ہوتا ہے مگر ہمیشہ روح کی سعادت، جیسے راہ خدا میں شہید ہو جانا، خدا کی راہ میں دولت کا خرچ کرنا، یہ بھی انسان کی انسان کی سعادت کا موجب ہوتی ہے۔ البتہ اس طرح جیسے ہمیشہ کی صحت اور تندرستی کے حصول کے لیے، یہ پیج نمبر اب میں 150، لمحہ بھر کے لیے کڑوی دوا کی مشقت کا تحمل، تاہم جن چیزوں میں انسان کے بدن کی تو سعادت ہوتی ہے لیکن روح کی بدبختی، تو یہ انسان کے لیے اصل بدبختی اور عذاب ہوتا ہے۔ قرآن نے اسے فقط بدن کی سعادت کا نام دیا ہے۔ یہ قلیل سی متاع ہوتی ہے جس پر زیادہ تکیہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ارشاد الہی ہے، یعنی ہے رسول، کافروں کا شہر و چین کرتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ چند روزہ فائدہ ہے، پھر تو آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 اور 197 کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اسی طرح جن چیزوں میں جسم و روح دونوں کی باہمی شقاوت و بدبختی ہے، قرآن مجید انہیں بھی عذاب ہی بتلاتا ہے، جسے خود وہ لوگ اسے عذاب ہی سمجھتے ہیں، جس طرح خود وہ لوگ بھی اسے عذاب ہی سمجھتے ہیں، لیکن ہر ایک کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے۔ قرآن کے نزدیک اس لیے عذاب ہے کہ اس میں روح کی بدبختی ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک اس لیے عذاب ہے کہ اس میں بدن کی بدبختی ہے۔ اس قسم کا عذاب بین ہی اسی طرح کا ہے جو سابقہ امتوں پر مختلف انداز میں حاصل ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ سورہ فجر کی آیت نمبر 6 تا 14 اس پر شاہد ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی ارم والے دراز قد جن کا مثل تمام دنیا کے شہروں میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، یہ پیج نمبر 152 میں پڑھ رہی ہوں۔ اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراش کر گھر بناتے تھے، نیز فرعون کے ساتھ کیا کیا جو صدا کے لیے میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ مختلف شہروں میں سرکش بنے ہوئے تھے اور ان میں بہت سے فساد پھیلا رہے تھے، بس تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا لگا دیا، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سعادت اور شقاوت کا تصور ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحبان شعور ہوتے ہیں، کیونکہ مذکورہ دونوں چیزوں کا تعلق شعور و ادراک سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم تو کسی ایسی لذیذ چیز کو سعادت نہیں سمجھتے جو ہمیں حاصل تو ہو لیکن ہم اس کو شعور و ادراک کے ذریعے محسوس نہ کر پائیں، جس طرح کسی ایسے دردناک امر کو ہم شقاوت نہیں سمجھیں گے جو ہمیں اگر آ لے تو ہم اس کو محسوس نہ کر پائیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ سعادت اور شقاوت کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر مادی نقطہ نظر سے مختلف ہے۔ مادہ پرست انسان جو ہر چیز کو مادی نقطہ نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ انسان کے تربیت امور کے لیے اس چیز کو حقیقی سعادت سمجھے جسے قرآن مجید سعادت قرار دیتا ہے۔ اس چیز کو حقیقی شقاوت جانے سے جسے قرآن مجید نے شقاوت قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے پیروکاروں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ان کا دل خدا کے علاوہ کسی اور سے نہ لگے، پیج نمبر 153 ہے، اور وہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ان کا رب ہی ان کا مالک ہے جو در حقیقت ہر چیز کا مالک ہے۔ جب تک اس کی ذات سے تمسک نہ ہو کسی چیز کو استقلال حاصل نہیں ہو سکتا، بس اسی کی ذات کی خوشنودی کے لیے کام کیا جائے۔ اس قسم کا انسان اس دنیا میں اپنے لیے صرف سعادت ہی کا خواہش مند ہوتا ہے، ایسی سعادت جس میں روح و جسم دونوں کی سعادت ہو، یا جس میں کم از کم صرف روح ہی کی سعادت ہو، اس کے علاوہ ہر چیز کو عذاب و سزا سمجھتا ہے۔ یہ نظریہ ہے قرآن کے پیروکار انسانوں کا۔ لیکن جو خواہشات کا پجاری انسان مادی انسان ہوتا ہے، وہ اگرچہ دنیوی زینت کو اپنے لیے سعادت، خیر اور لذت سمجھتا ہے، لیکن اسے بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ اس طرح کے نظریے میں کجروی کا شکار تھا، اور جسے وہ اپنے ذوم باطل میں سعادت سمجھتا تھا، در حقیقت وہ اس کے لیے شقاوت و بدبختی تھی۔ قرآن مجید اسی نظریے کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ یعنی تم ان کو چھوڑ دو کہ باطل میں پڑے کھیلتے رہیں یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے موجود ہو۔ اسی طرح سورہ قاف کی 22ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی اس دن سے تو غفلت میں پڑا تھا، تو اب ہم نے تیرے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، یعنی بس جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیاوی زندگی ہی کا طالب ہو تو تم بھی اس سے منہ پھیر لو،
ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے۔ باوجود یہ کہ وہ لوگ اس دنیاوی عیش و عشرت کو سعادت سمجھتے ہیں، لیکن وہی عیش و عشرت رنج و غم سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جو ادراک و فکر اللہ والوں خاصان خدا میں موجود ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو مادی اور دنیا پرست انسانوں میں ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور جبکہ سب لوگ ایک ہی نوع یعنی نوع انسانی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن فریقین کے درمیان خدا پرست اہل ایمان کچھ ایسے بھی ہیں جن کی مکمل تعلیم و تربیت الہی طریقوں سے نہیں ہوتی۔ یہ ہے کلام الہی کا خلاصہ جو اس نے عذاب کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے باوجود کلام الہی نے جسمانی بدبختی کو عذاب کہنے سے انکار کیا۔ البتہ یہ عذاب جسمانی مرحلے تک ہے، نہ کہ روحانی حد تک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی مجھے شیطان نے بہت اذیت و عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سورہ سوات آیت نمبر 41، 155 پیج نمبر 155 ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 141 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَبَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، یعنی اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی، جب وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہاری پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ دیکھا آپ نے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی کارستانیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان و آزمائش کا نام دیا ہے، اور انسانوں کی طرف سے اسے عذاب کہا گیا ہے، نہ کہ خدا کی طرف سے۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 3 پیج نمبر 10 سے پیج نمبر 13۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے تکبر، باب پھر انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ متکبرین کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نیز حدیث 2895 اور 3895 اور 3896 پیج نمبر 156 ہے۔ اس میں ہیڈنگ ہے سزا، اور حدیث کا نمبر ہے 2569 سورہ کہف کی آیت سے یہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربہ فیعذبہ عذابا نکرا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 86 اور 87 ہے۔ تمہیں اختیار ہے خواہ ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے عرض کیا جو شخص سرکشی کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ قیامت میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا، وہ بری سے بری سزا دے گا۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم۔ ترجمہ ہے کہ غرض تم دونوں موسیٰ و ہارون اس فرعون کے پاس جاؤ، اس سے کہو ہم تمہارے پروردگار کے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں سزا نہ دے۔ اب حدیث شریف کے ایکسپلینیشن میں لکھا ہے کہ بروز قیامت لوگوں سے کہا جائے گا کہ سر دینے والے اپنے کوڑے زمین پر پھینک دو اور جہنم میں چلے جاؤ۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث 14985۔ کوڑوں کے ذریعے سزا دینے والوں کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنے کوڑے کو زمین پر رکھ دو اور خود جہنم میں چلے جاؤ۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث 14959 پیج نمبر 157 ہے۔ پیج کے اوپر سیدھے ہاتھ پہ لکھا ہے میزان الحکمت جلد 6، اور درمیان میں پیج نمبر 157 اور الٹے ہاتھ پہ لکھا ہے عذاب۔ آخری زمانے میں اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے۔ وہ لوگ اللہ کی ناراضگی میں صبح کریں گے اور اس کے غضب میں شام کریں گے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث 14960۔ اپنے بچوں کو نیزے سے سزا نہ دو، تم پر عدل و انصاف سے کام لینا فرض ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث 28188۔ سب سے پہلے جھوٹ بولنے پر سزا کو امراء اور بریکٹ میں ہے حکام نے جائز سمجھا،
وہ جھوٹ تھا جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بولا کہ آپ نے ایک شخص کا ہاتھ دیوار میں پھنسا دیا۔ اسی بنا پہ حکام نے جھوٹ بولنے کی سزا مقرر کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 79، پیج نمبر 203۔ خدائی سزاؤں میں جیسی سزائیں نہ دو، خدائی سزاؤں جیسی سزائیں نہ دو۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنز العمال، حدیث نمبر 13276۔ آگ کی سزا آگ کے مالک بریکٹ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث 13379۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو سزا دے گا جو دنیا میں دوسروں کو سزا دیتے ہیں۔ پیج نمبر 158 میں پڑھ رہی ہوں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث 13377۔ جس جگہ کسی شخص کو ظلم سے کوڑے مارے جائیں گے وہاں کھڑے نہ ہو، کیونکہ اس کا دفاع نہ کرنے والوں پر لعنت ہوتی ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 13411۔ ابان احمر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، یعنی فرعون جو سزا کے لیے میخیں رکھتا تھا، سورہ فجر کی 10ویں آیت کے بارے میں سوال کیا، فرعون کو کس بنا پہ میخوں والا کہا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب وہ کسی کو سزا دینا چاہتا تھا تو اسے زمین پر الٹے منہ لٹا دیتا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھکوا دیتا یا پھر کسی لکڑی کے تختے پہ اسے لٹا دیتا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں 4 میخیں گاڑتا اور اسے اسی حال پہ چھوڑ دیتا یہاں تک کہ وہ اسی حال میں تڑپ تڑپ کر جان کی بازی ہار دیتا۔ نور الثقلین، جلد 5، صفحہ نمبر 572۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص کسی کو ظلم کی بنا پہ کوڑے مارتا ہے کل جہنم میں اسے اسی طرح کوڑے مارے جائیں گے۔ پیج نمبر 159 ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مستدرک الوسائل، جلد 3، پیج نمبر 251۔ جو شخص کسی کو کوڑے مارے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ کے کوڑے مارے گا۔ مستدرک الوسائل، جلد 3، پیج نمبر 251۔ حشام بن حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ وہ شام میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جنہیں دھوپ میں کھڑا کیا تھا اور ان کے سروں پر تیل ڈالا جا رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ جواب ملا ان لوگوں کو خراج نہ دینے کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں دوسروں کو عذاب دیتے ہیں۔ صحیح مسلم، جلد 4، پیج نمبر 2017۔ حمزہ اسلمی کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک سریے کی سرداری سونپی، میں وہاں سے چل دیا۔ فرمایا جب تم فلاں شخص کو پالو تو اس کو آگ میں جلا دینا، چنانچہ میں چل پڑا۔ آپ نے پھر مجھے بلایا، میں واپس آیا، فرمایا اگر تم فلاں شخص کو پالو تو قتل کر دینا لیکن جلانا نہیں، کیونکہ آگ کے ذریعے صرف آگ کا رب خدا ہی سزا دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد، جلد نمبر 3، پیج نمبر 55۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بہار الانوار، جلد 79، پیج نمبر 203، پیج نمبر 160 پڑھ رہی ہوں۔ باب خدا کی مقررہ کردہ حدود کے علاوہ سزا دینا منع ہے۔ نیز کنز الاعمال، جلد 5، پیج نمبر 391، صفحہ نمبر 397۔ نیز صحیح مسلم، جلد 4، پیج نمبر 2017۔ باب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے لوگوں کو ناحق سزا دینے سے بشدت منع کیا گیا ہے۔ پیج نمبر 161 ہے۔ فصل نمبر 11، عذر خواہی، حدیث نمبر ہے 2570۔ وہ کام نہ کرو جس پر معذرت کی ضرورت پیش آئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، سورہ قیامت پہ آیت نمبر 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان تو اپنے اوپر آپ گواہ ہے اگرچہ وہ اپنے گناہوں کی معذرت کرتا ہے۔ اس کے ایکسپلینیشن میں، حدیث شریف کے ایکسپلینیشن میں لکھا ہے کہ ایسا کام نہ کرو جس میں تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ اس میں شرک مخفی ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 200۔ ایسا کام نہ کرو جس سے معذرت کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ اچھے کاموں کے لیے معذرت نہیں کی جاتی۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 71، پیج نمبر 369۔ ایسا کام نہ کرو جس کے لیے معذرت کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ مومن نہ تو گناہ کرتا ہے نہ ہی عذر خواہی کرتا ہے، جبکہ منافق ہر روز گناہ بھی کرتا ہے اور عذر خواہی بھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 120۔ یہ میں پیج نمبر 162 پڑھ رہی ہوں۔
ایسا کام نہ کرو جس کے لیے عذر خواہی کی ضرورت پیش آئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 71، پیج نمبر 185۔ مومن کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ راوی نے پوچھا وہ اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرتا ہے؟ فرمایا ایسا کام نہ کرے جس کے لیے اسے معذرت کی ضرورت پیش آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 100، صفحہ نمبر 93۔ سچا عذر پیش کرنے سے بہتر یہ ہے کہ عذر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح ابن ابی الحدید، جلد 19، پیج نمبر 241، بہار الانوار، جلد 4، پیج نمبر 164، نہج البلاغہ، حکمت 329۔ حارث ہمدانی کے نام امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس: ہر اس فعل سے کنارہ کش رہو جب اس کے مرتکب ہونے والے سے جواب طلب کیا جائے تو وہ خود بھی اسے برا قرار دے یا اسے معذرت کرنے کی ضرورت پڑے۔ اپنی عزت آبرو کو چیمگئیوں کے تیروں کا نشانہ نہ بناؤ۔ نہج البلاغہ، مکتوب 69۔ والی مکہ قسم رضی اللہ بن عباس کے نام امیر المومنین کے مکتوبات سے اقتباس: کوئی ایسا کام نہ کرو جس کے لیے تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ نمبر 1، ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق عائز کی بجائے خیرہ کا لفظ ذکر ہوا ہے، جس کے معنی ایسا کام نہ کرو جس کے لیے تمہیں عذر خواہی کرنا پڑے، خواہ تمہارا کام صحیح کیوں نہ ہو۔ تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، یہی تمہارے لیے بہتر اور وقی تر ہے۔ اس بات سے اسے بجا لاؤ، پھر عذر خواہی کرو چاہے تمہارا عذر سچا ہی ہو۔ پیج نمبر 163۔ نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی اتراؤ مت، اور سختیوں کے موقع پر بودا پن ظاہر نہ کرو۔ والسلام، نہج البلاغہ، مکتوب 33۔ حدیث کا نمبر ہے 2571، 2571۔ عذر خواہی کرنے والے کا عذر قبول کر لو۔ اپنے آپ کو اپنے بھائی کے لیے اس بات پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو اسے جوڑو، وہ منہ پھیرے تو تم آگے بڑھو، اس کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آؤ، وہ خطا کا مرتکب ہو تو تم اس کے لیے عذر تلاش کرو، یہاں تک کہ گویا تم اس کے غلام، وہ تمہارے آقا نعمت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، مکتوب 31۔ اپنے بھائی کے لیے عذر کو قبول کرو، اور اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو تم اس کے لیے عذر تلاش کر لو۔ حضرت علی علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 74، پیج نمبر 164۔ جو شخص تمہارے پاس آ کر عذر خواہی کرے اس کے عذر کو قبول کرو، خواہ تمہیں معلوم بھی ہو کہ وہ جھوٹا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 142۔ اگر کوئی شخص تمہارے دائیں طرف سے آ کر گالیاں دے اور بائیں طرف سے آ کر تم سے عذر خواہی کرے تو بھی اس کے عذر کو قبول کر لو۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 141۔ تحف العقول، پیج نمبر 204۔ تنبیہ الخواطر، پیج نمبر 383۔ یہ صفحہ نمبر 164 میں پڑھ رہی ہوں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے وصیت کرتے ہوئے محمد بن حنفیہ سے فرمایا، شک کی بنا پر اپنے بھائی سے بول چال بند نہ کرو، رضامندی طلب کیے بغیر اس سے قطع تعلق نہ کرو۔ ہو سکتا ہے جس بات پہ تم اسے ملامت کر رہے ہو اس کے بارے میں اس کے پاس عذر موجود ہو۔ اسی طرح جو شخص اپنی برات کا اظہار کرے اس کے عذر کو قبول کرو، خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا۔ اس طرح تم شفاعت کے حقدار بن جاؤ گے۔ وسائل الشیعہ، جلد 8، پیج نمبر 553۔ لوگوں کے عذر کو قبول کرو، اس طرح تم ان کی اخوت سے بہرہ مند ہوگے، لوگوں سے کشادہ روی سے ملو، اس طرح ان کے کینے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عقل مند ترین وہ ہے جو لوگوں کے عذر سب سے زیادہ قبول کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، وسائل الشیعہ، جلد 8، پیج نمبر 553، باب نمبر 125، پیج نمبر 165 ہے۔ حدیث نمبر ہے 2572، 2572۔ معذرت قبول کرنے والا، جو شخص کسی کے پاس اپنی برات لے کر آئے اور عذر خواہی کرے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث نمبر 7029۔ جس کسی کے پاس اس کا بھائی عذر لے کر آئے وہ اسے قبول نہ کرے، اس پر لگان وصول کرنے والے شخص کا گناہ ہوگا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الاعمال، حدیث 7030۔ جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی ارتکاب کردہ گناہ کے بارے میں عذر خواہی کرے لیکن سننے والا اس کے عذر کو قبول نہ کرے تو میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ پائے گا۔
حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث 7031۔ جو شخص سچے یا جھوٹے عذر خواہ کے عذر کو قبول نہ کرے وہ میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الاعمال حدیث 7032، پیج نمبر 166 ہے۔ جو شخص اپنی سچی یا جھوٹی برات لے کر آنے والے کے عذر کو قبول نہیں کرے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 77، پیج نمبر 47۔ سب سے بڑا ناقص عقل وہ ہے جو اپنے سے پست لوگوں پہ ظلم کرے اور عذر خواہی کرنے والوں کو معاف نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد 78، پیج نمبر 228۔ عذر کو قبول نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم دعائیہ کلمات بار الہ میں تجھ سے معذرت طلب کرتا ہوں ایسے مظلوم کے بارے میں جس پر میری موجودگی میں ظلم کیا گیا اور میں اس کی مدد نہ کر سکا، نیز ایسے مجرم کے بارے میں جس نے مجھ سے عذر خواہش کی اور میں نے اس کے عذر کو قبول نہ کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ دعا نمبر 38۔ حدیث نمبر ہے 2573 بدترین عذر خواہی۔ قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے یہاں پر جو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 99 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آئی تو کہنے لگا پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے کہ میں اچھے اچھے کام کروں۔ پھر اس کے بعد سورہ سجدہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک کام کرے، اب تو ہم کو پورا یقین ہو گیا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 52 ہے جس کا ترجمہ ہے جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہیں دے گی، ان پر لعنت برستی ہوگی، ان کے لیے بہت برا گھر جہنم ہے۔ بدترین معذرت اس وقت ہوتی ہے جب موت سر پر آ پہنچے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد 77، پیج نمبر 133، تنبیہ الخواطر، پیج نمبر 285۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ معذرت کر سکیں۔ مرسلات 36 کے متعلق فرمایا خداوند عالم بہت ہی عادل ہے اور اس کی شان اس سے بالاتر ہے کہ اس کے بندے کے لیے عذر کا کوئی موقع ہو اور وہ اسے عذر خواہی نہ کرے۔ پیج نمبر 168۔ لیکن جب وہ عذر خواہی کی فرصت کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نور الثقلین جلد 5، پیج نمبر 490۔ جس دن آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہر طرف اندھیرا ہوگا، اس موقع پہ بریکٹ پہ لکھا ہے اس موقع پر، پھر بریکٹ بند ہے، نہ تو کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرے گا، نہ کوئی عزیز ہوگا جو کچھ فائدہ بخش سکے، اور نہ عذر و معذرت اس عذاب کی روک تھام کر سکے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 195۔ تم سے پہلے لوگوں کی تباہی کا سبب یہ تھا کہ وہ امیدوں کے دامن پھیلاتے رہے اور موت کو نظروں سے اوجھل سمجھا کیے، یہاں تک کہ جب وعدے کی ہوئی بریکٹ میں لکھا ہے موت آ گئی تو ان کی معذرت کو ٹھکرا دیا گیا، توبہ اٹھا لی گئی اور مصیبت و بلا ان پر ٹوٹ پڑی۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 147۔ قول مؤلفہ ملاحظہ ہو، عنوان بریکٹ میں لکھا ہے حسرت، پھر بریکٹ میں لکھا ہے پشیمانی۔ حدیث نمبر ہے 2574 جن باتوں میں عذر قبول نہیں ہوگا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے قرآن پاک کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 ہے، پیج نمبر 169 پہ اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اے پیغمبر کہتے ہیں کہ تم بہانے نہ تراشو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے کیونکہ ہمیں تو اللہ نے تمہارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے، فرما دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 44 لکھی ہے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر نہ تراشو، حق تو یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔
پھر اس کی ایکسپلینیشن میں لکھا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، نیک یا بد انسان کی امانت کی واپسی، اگر امانت واپس نہ کی گئی تو عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ نمبر 2، نیک یا بد انسان کے ساتھ کیے گئے وعدے کا ایفا، اگر ایفا عہد نہ کیا گیا تو عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ نمبر 3، والدین نیک ہوں یا بد ان کے ساتھ نیکی کرنا، اگر نیکی نہ کی گئی تو عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ بریکٹ میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 75، پیج نمبر 92۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، خیر خواہ سے مشورت طلبی۔ نمبر 2، حاسد کی خاطر مدارات۔ نمبر 3، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 232۔ اطاعت لازم ہے ان لوگوں کی جن سے ناواقف رہنے کی تمہیں معافی نہیں ہے، پیج نمبر 170 ہے۔ اور یہ جو میں نے روایت پڑھی ہے یہ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، حکمت نمبر 156 کی ہے۔ حدیث نمبر ہے 2575، اقرار عذر خواہی، ہیڈنگ ہے۔ گناہوں کا اقرار عذر خواہی ہی ہے اور انکار ان پر اصرار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ بہت سے جرم ایسے ہیں جن کا اقرار کر کے ان سے عذر خواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، قول مؤلفہ ملاحظہ ہو، توبہ باب انورٹڈ کاما میں ہے، حسن اعتراف۔ حدیث نمبر ہے 2576، عذر خواہی نہ کرو۔ جس کام کے بارے میں تم نے خدا کی اطاعت کی ہے اس کے بارے میں عذر خواہی نہ کرو، بلکہ یہ چیز تعریف کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کے سامنے عذر خواہی نہ کرو جو یہ پسند کرتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، گناہ کیے بغیر عذر کرنے والا اپنے اوپر گناہ کو لازم قرار دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، حدیث نمبر 2577۔ اس عذر خواہی کے بارے میں متفرق حدیثیں۔ علم کا حاصل ہو جانا بہانہ کرنے والوں کے عذر کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، حکمت 284۔ علم کا حاصل ہو جانا علم حاصل کرنے والوں کے عذر کو ختم کر دیتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 109۔ جب طاقت جواب دے جائے تو بہانے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، عذر خواہی عقل کی دلیل یا اس کی رہنما ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم، گناہ کے ارتکاب پہ جلد سزا نہ دو، ان کے درمیان عذر خواہی کا کوئی راستہ ڈھونڈ نکالو۔ امام حسن علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 115۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو عذر خواہی سے بہتر ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، بہار الانوار، جلد 78، پیج نمبر 128۔ بار بار معذرت طلبی گویا گناہوں کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام، غرر الحکم، ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا، وہ ان چیزوں میں جن میں عذر کی گنجائش ہوتی تھی کسی کو سرزنش نہ کرتا تھا جب تک کہ اس کے عذر کو نہ سن لے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ، حکمت 289۔